کسی شاعر نے بڑا خوب کہا ہے کہ چند لمحوں کی رفاقت ہی غنیمت ہے کہ پھر چند لمحوں کی رفاقت ہی غنیمت ہے کہ پھر چند لمحوں میں جو شیرازہ بکھر جائے گا، اپنے خوابوں کو سمیٹیں گے بچھڑنے والے، کسے معلوم ہے پھر کون کدھر جائے گا، اور یادیں چند ایسی کہ ایسی جن کا زہر آنکھوں سے رگو پے میں اتر جائے گا۔ آج میرے ساتھ دو ایسے دوست جن کا میں مشترکہ دوست میرے ساتھ موجود ہیں۔ جناب آصف سلیم مٹھا صاحب روح رواں ہیں، نوائے جنگ لاہور کے نامی گرامی جرنلسٹ ہیں، بہت خوبصورت لکھتے ہیں اور بولتے بھی بہت خوبصورت ہیں۔ اور دوسری جانب میرے جناب شہباز احمد ملک صاحب ہیں جو کہ روح رواں ہیں letsgo.com کے۔ اتفاق سے یہ لندن میں ایک دوسرے سے بہت اچھے طریقے سے واقف اور جانتے ہیں، جبکہ میں مشترکہ طور پہ دونوں کو بہت اچھا جانتا ہوں۔ تو آج ہم پوچھیں گے سلیم مٹھا صاحب سے کہ آپ کا پاکستان آمد پہ پروگرام کیا ہے اور مزید فیوچر کے لیے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ جی مٹھا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پاکستان میں اس لیے آیا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ میرا گھر ہے، آبائی گھر ہے، تو ہمیں پاکستان سے بہت محبت ہے، اور پاکستان کی جو صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے میں نے برطانیہ میں جو نوائے جنگ شروع کیا تھا 23 سال پہلے، تو میں نے یہ سوچا کہ پاکستان میں اچھے صحافتی اداروں کا کافی فقدان ہے۔ جب ہم صحافت میں آئے تھے تو اس وقت بڑے نامی گرامی 2-3 ادارے تھے اور بڑے پرومیننٹ تھے اور بہت اچھا ماحول تھا۔ ابھی تھوڑا سا یہ سوشل میڈیا اور اس طرح کی جو آزادی ہے اس وجہ سے حالات جو ہے وہ کافی تبدیل ہو چکے ہیں یہاں پر، تو ہم نے سوچا کہ ایک برطانوی اخبار کو بھی پاکستان میں آ کر لانچ کرنا چاہیے، اور اس کے سلسلے میں پشاور، اسلام آباد، لاہور اور اس کے ساتھ ساتھ ملتان، حیدرآباد، کراچی اور کوئٹہ سے ہم نے یہ اخبار کو باقاعدہ لانچ کر دیا اور شروع کر دیا۔ کچھ اس کے دفتری معاملات ہیں اس کے اوپر تھوڑا سا اور وقت۔ اور مزید آپ کو بتا دوں کہ جناب شہباز احمد ملک صاحب اور جناب آصف سلیم مٹھا صاحب دونوں مل کے ایک پروگرام آرگنائز کر رہے ہیں لندن میں۔ سلیم صاحب تو گزشتہ 15 سال سے اس پروگرام کو آلریڈی کر رہے ہیں، لیکن اس دفعہ وہ letsgo.com اور روزنامہ نوائے جنگ لندن مل کے اس پروگرام کو کر رہے ہیں۔ پاکستان کی کمیونٹی جو وہاں رہتی ہے اور پاکستان میں جو کاروباری حضرات ہیں جنہوں نے اچھی اچیومنٹس کی ہیں، ان کے لیے ایوارڈ شوز کا ایک پروگرام کر رہے ہیں۔ تو دونوں اس سلسلے میں اکٹھے ہوئے ہیں، تو میں نے کہا کہ دونوں کو اکٹھا کر کے ان کے چہرے پہ مزید مسکراہٹیں لائی جائیں، کیونکہ سلیم مٹھا صاحب خاصے خاموش رہنے والے دوست ہیں ہمارے۔ تو شہباز ملک صاحب آپ فرمائیے کہ اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جی، سب سے پہلے آصف سلیم مٹھا صاحب کو ویلکم کرتے ہیں پاکستان آنے پہ۔ یہ ہمارے بہت پیارے دوست ہیں، بزنس تو بعد کی بات ہے، یہ بہت اچھے دوست ہیں ہمارے، کوئی ہماری دوستی کو اراؤنڈ کو 12 سال تو اراؤنڈ ہو گئے ہیں، تو بہت اچھے انسان بھی ہیں۔ تو میں نے کہا کیوں نہ ہم آصف سلیم مٹھا صاحب سے مل کے کام کریں، تو یہ بھائی نے بھی کہا ٹھیک ہے، ہم دونوں بھائی مل کے کرتے ہیں۔ تو اس چیز پہ میں بہت خوش بھی ہوں، تو امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بزنس کے اندر بھی ترقی ہمیں دے گا، تو ہمیں ان سے کوئی سیکھنے کا موقع بھی ملے گا، اور بہت اچھے انسان ہیں۔ اور مزید میں دوستوں آپ کو یہ بتا دوں کہ بہت جلدی ہم ایک پریس کانفرنس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اس حوالے سے، تاکہ اس پروگرام کو ایلیبریٹ کر کے لوگوں کو بتایا جا سکے کس طرح وہ اپنی شرکت اس میں ممکن بنا سکیں گے۔ آصف سلیم صاحب کچھ اور آپ کہنا چاہیں؟ میں بخاری صاحب آپ کو تھوڑا سا اس میں تصحیح کر دوں کہ ہمیں 20 سال ہو گئے ہیں۔ یہ پاکستان کا سب سے پہلا فری اخبار ہے برطانیہ میں۔ ساری برطانوی جتنے پاکستانی ہیں سب جانتے ہیں، ایون جو پاکستان کے آفیشل ہیں اسلام آباد میں یا جتنے ہمارے لیڈران ہیں، وہ سب سے ایک خاصا میرا تعلق رہا ہے، کیونکہ میں پہلے ہمارے وقت میں تھا لاہور میں، اس کے بعد میں جنگ کے ساتھ رہا ہوں بہت عرصہ، اس کے بعد پھر برطانیہ جا کر میری یہ خواہش تھی۔ اور یہ جو وہاں پر کمیونٹی کے ایوارڈ اور اچیومنٹس جو ہیں، یہ سب سے پہلے میں نے شروع کیا تھا۔ اب یہ ہے کہ ہم نے جب بھی کوئی پروگرام کیا ہے بخاری صاحب، اس میں ہم نے پروگرام کو ٹارگٹ کیا، ہم نے لوگوں کی جیبوں کو ٹارگٹ کیا، اور ہمارا بڑا اچھا ایک ٹریک ریکارڈ ہے جو سب جانتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پر ہے۔ سر ہم دعا گو ہیں کہ آنے والا وقت آپ کے لیے مزید عزت و افتخار لائے اس دنیا میں رہنے کے لیے، کیونکہ دنیا میں جو خاص کر ہمارے ممالک میں جو
جسے ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری کہتے ہیں، وہاں پہ یلو جرنلزم کا ہونا ایک فطری عمل ہے. تو اللہ پاک آپ کو کامیاب رکھے اور ثابت قدم رکھے اس حوالے سے کہ آنے والے وقت میں آپ آنے والی نسلوں کے لیے ایک روشن شمع کی مانند ہو. آپ کا بہت شکریہ ملک صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آئندہ کسی اور پروگرام میں آپ دوستوں سے ملاقات ہوگی. اس وقت کے لیے اللہ حافظ.